اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اچھا جی، نماز کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ مکہ میں جب نماز کا حکم آیا تو ساری نمازوں کی پہلے دو دو رکعتیں ہوتی تھیں، تو صرف دو رکعتیں بتائی گئیں، دو ہی رکعتیں پڑھتے تھے۔ جو گزشتہ پرانے دور میں پیغمبروں کی جو نمازیں تھیں نا، وہ نمازیں پہلے بھی موجود تھیں، اور وہ صبح کی اور شام کی زیادہ تر یہ دو نمازیں تھیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو نمازیں پڑھتے تھے، پہلے بھی پڑھتے تھے، جب نماز کا وقت نہیں، جب نماز کا آرڈر نہیں آیا تھا اس وقت بھی خود تو آپ پڑھتے تھے، کیونکہ دین ابراہیم میں نمازیں تھیں۔ تو وہ بات یہ ہے کہ لیکن آگے امت کو جو بتانا تھا وہ معراج کے واقعے کے بعد بتایا، اور مکے میں دو رکعتیں پڑھنا شروع کیے۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئے تو وہاں پہ آ کے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکعتوں کے بارے میں بتایا۔ ابھی لوگ آج کل بھی کیوں نماز نہیں لوگ پڑھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ رکعتیں زیادہ بتاتے ہیں، کچھ کم بتاتے ہیں، اور کچھ زمانے میں نفسا نفسی کچھ زیادہ ہو گئی۔ پھر کچھ لوگ جو پرانے نمازی ہیں وہ نئے نمازیوں کو تنگ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، ابھی تو تو بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اس طرح سے لوگ بات کرتے ہیں، یا لوگ وہ کہتے ہیں یا تو نے وضو صحیح نہیں کیا، یہ تو نے یہ نہیں صحیح کیا، یہ تو نے وہ نہیں صحیح کیا۔ اس طرح کر کے لوگ ایک دوسرے کو وہ جب تانے دیتے ہیں اور اس طرح کا نشانہ بناتے ہیں نا، تنقید کرتے ہیں بے جا، تو پھر وہ لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ اگر نماز مشکل لگے تو سمجھیں کہ کوئی اس اعمال میں کوئی گڑبڑ ہے۔ ایک تو بندہ طہارت رکھے، پاکیزگی رکھے، رزق حلال کمائے، رزق حلال کھائے، اور نیک بن کے رہے، تو پھر نماز آسان لگتی ہے، ورنہ نماز مشکل لگتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ نماز کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، جب لوگ بیمار کی نماز اور ہے، بیمار کا روزہ اور ہے، مجبور کی نماز اور ہے، بیمار کی نماز اور ہے، جتنی پڑھی جا سکے آرام سے، مسافر کی نماز اور ہے۔ تو اس میں یہ دیکھے کوئی حال کسی سے بندہ دائیں بائیں نہ دیکھے لوگوں کو، اور اپنے رب کے ساتھ معاملہ کلیئر رکھے، اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔